بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالکن، آج آپ کے لیے ایسا سرپرائز لایا ہوں کہ آپ کی خوشی کے انتہا نہ رہے گی۔ میرے نئے نویلے شوہر توقیر کی محبت میں ڈوبی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور میرے پورے وجود میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی۔ میں پھولوں کی خوشبو سے مہکتی بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس سونے کے زیورات کے بوجھ تلے دبی اس عالیشان حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں سجی سیج پر بیٹھی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب آج حقیقت بن چکا تھا۔ میں نے غربت اور محرومی کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے پوچھا، ایسا بھی کیا خاص تحفہ ہے؟ اس نے میرے قریب آتے ہوئے سرگوشی کی، ایسا تحفہ جو آج تک کسی شوہر نے اپنی بیوی کو نہ دیا ہوگا۔ مگر پہلے یہ گھونگھٹ تو اٹھاؤں، چاند کا دیدار تو کر لوں۔ میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اس نے جیسے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میری چیخ میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ میری آنکھیں خوف کی شدت سے پھیل گئیں اور سانس سینے میں اٹک گئی۔ میرے سامنے وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے دو اجنبی کوی ہیکل مرد کھڑے تھے جن کی آنکھوں میں بھوکے بھیڑیوں جیسی وحشت رقص کر رہی تھی۔ وہ اس مقدس کمرے میں ایسے کھڑے تھے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ یہ کیا مذاق ہے توقیر؟ یہ کون ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی اور جسم لرز رہا تھا۔ توقیر کے چہرے پر وہ محبت بھرا تاثر پل بھر میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک زہریلی طنز مسکراہٹ نے لے لی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور کاٹدار تھا۔ مذاق؟ مالکن، یہ مذاق نہیں، یہ تو آپ کی خواہش کی تکمیل ہے۔ آپ کا دل چاہتا تھا نا ایک جوان مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، سوچا آپ کی خوشی کو دوبالا کر دوں۔ اب ایک نہیں، میرے یہ دو دوست بھی آپ کا دل بہلائیں گے۔ آخر اتنی دولت پر ان کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھے جو میرے کانوں میں انڈیل دی گئے تھے۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ میری آنکھوں کے سامنے میری بدنصیبی کی کہانی کا پہلا ورق کھلا۔ میرا نام نازیہ تھا۔ میری دنیا لاہور کے ان خلیص تنگ گلیوں تک محدود تھی جہاں بارش کے بعد کیچڑ اور انسانیت کی بے بسی ایک ساتھ بستی تھی۔ ہمارا گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا جس کی دیواروں سے ہر وقت سیلن کی بو آتی اور چھت پر بارش میں ٹپکتی تھی۔ میرے ابا جمیل کو تو ہوش سے زیادہ نشے سے محبت تھی۔ وہ ایک چلتی پھرتی لعنت تھے۔ جب ان پر نشہ طاری ہوتا تو وہ کسی کونے میں پڑے رہتے، لیکن جب نشہ اترتا تو وہ ایک حیوان بن جاتے۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں 10 سال کی تھی اور اماں نے مجھے پیسے جوڑ کر میرے لیے ایک گڑیا خریدی تھی۔ ابا نشے کے لیے پیسے مانگ رہے تھے۔ اماں کے انکار پر انہوں نے پہلے اماں کو مارا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ گڑیا دیوار پر دے ماری۔ اس دن میری گڑیا کے ساتھ میرا بچپن بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میری اماں سکینہ ایک زندہ لاش تھی۔ مسلسل کھانسی نے ان کے پھیپھڑوں کو کھوکھلا کر دیا تھا اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے ان کے ہاتھ پتھر جیسے سخت ہو گئے تھے۔ وہ باپ کے دیے ہر زخم کو سہتی اور چپ چاپ کام پر چلی جاتی تاکہ میں بھوکھی نہ سوں۔ میں نے بچپن سے صرف غربت، گالیاں اور اپنی ماں کی بے بسی دیکھی تھی۔ جب میری عمر کوئی 15 سال ہوئی تو اماں کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اب ان سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ ان کی کھانسی اب راتوں کو مجھے بھی سونے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، نازیہ بیٹی، میں نے تجھے شہر کی سب سے بڑی حویلی میں کام پر لگوا دیا ہے۔ مالکن تو نہیں ہے، بس ایک بڈھے صاحب اکیلے رہتے ہیں۔ تو بس ایمانداری سے کام کرنا، تیری زندگی سنور جائے گی۔ اگلے دن جب میں اس حویلی کے دیو ہیکل دروازے پر پہنچی تو ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ ایسی عمارتیں میں نے صرف فلموں میں دیکھی تھیں۔ اونچی دیواریں، اندر وسیع و عریض لان اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایک بوڑھے چوکیدار نے مجھے اندر بھیجا۔ حویلی اندر سے کسی محل کی طرح تھی۔ ٹھنڈے ماربل کا فرش، اونچی چھتوں پر لٹکتے فانوس اور دیواروں پر لگی بڑی بڑی پینٹنگز۔ ہوا میں پھولوں اور کسی مہنگی خوشبو کی مہک تھی۔ یہ میری دنیا سے بالکل مختلف جگہ تھی۔ اس حویلی کے مالک انور صاحب ایک 70 سالہ بزرگ تھے۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی لائبریری یا لان میں خاموشی سے بیٹھے رہتے۔ وہ تنہا تھے، اتنے تنہا کہ ان کی تنہائی حویلی کی دیواروں سے بھی محسوس ہوتی تھی۔ حویلی کی ایک پرانی ملازمہ فاطمہ باجی نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ صاحب کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، لیکن دونوں بیویاں جوانی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ بڑے سخت مزاج ہیں صاحب، فاطمہ باجی نے مجھے خبردار کیا۔ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، بس اپنے کام سے کام رکھنا۔ میں روز وہاں جاتی، صفائی کرتی، ان کے لیے کھانا بناتی اور چپ چاپ واپس آ جاتی۔ میری دنیا بدل چکی تھی۔
صبح میں غربت کی بدبودار گلیوں سے نکلتی اور دن میں ایک جنت جیسے محل میں گزارتی۔ میں انور صاحب کو دیکھتی، ان کی دولت، ان کے نوکر چاکر اور ان کی تنہائی کو دیکھتی، اور میرے اندر ایک عجیب سی خواہش سر اٹھانے لگتی۔ میں اکثر سوچتی، اتنی دولت کا کیا فائدہ جب اس کا کوئی وارث ہی نہ ہو۔ اسی دوران ابا کا نشہ حد سے بڑھ گیا اور ایک دن وہ کسی سڑک کنارے مردہ پائے گئے۔ ان کے مرنے کا دکھ تو تھا، لیکن اس سے زیادہ ایک بوجھ کے اتر جانے کا احساس تھا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری بیمار ماں تھے۔ اماں کی دوائیوں کا خرچ بڑھتا جا رہا تھا اور میری تنخواہ کم پڑ رہی تھی۔ ہر گزرتا دن مجھے احساس دلا رہا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ پیسے کے بغیر نہ عزت ہے، نہ علاج، اور نہ ہی زندگی۔ میں حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اکثر فرش صاف کرتی۔ ایک دن میں نے فرش صاف کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، الجھے بالوں والی ایک لڑکی۔ پھر میں نے آئینے کے عکس میں اپنے پیچھے نظر آنے والے شاہانہ فرنیچر اور فانوس کو دیکھا۔ میرے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا میری تقدیر ہمیشہ اسی طرح فرش صاف کرنا ہی ہے؟ کیا میں اس آئینے میں نظر آنے والی قیمتی اشیاء کا حصہ نہیں بن سکتی؟ مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ جلد ہی میں اس آئینے کے پار جانے کے لیے اپنی روح اور ضمیر کا سودا کرنے والی تھی، اور اس کی قیمت اتنی بھیانک ہوگی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حویلی میں کام کرتے مجھے چند ہفتے گزر چکے تھے۔ میں اب اس ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے اندر کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میں جب بھی اپنے گھر کی تنگ گلیوں میں واپس لوٹتی، حویلی کی کشادگی اور میرا اپنا چھوٹا سا کمرہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا۔ میں نے ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیا، ایک ایسا منصوبہ جو بہت خطرناک تھا، لیکن اس کا انعام میری سوچ سے بھی بڑھ کر تھا۔ میرا پہلا قدم انور صاحب کی معمولات اور ان کی شخصیت کو سمجھنا تھا۔ فاطمہ باجی جو حویلی کی پرانی ملازمہ تھی، میری معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ وہ اکثر کام کرتے ہوئے صاحب کے قصے سناتی۔ بڑے اکیلے ہیں صاحب، وہ ایک دن برتن دھوتے ہوئے بولی۔ جب سے دوسری بیگم گزری ہیں بالکل چپ ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی راتوں کو انہیں لائبریری میں بیٹھے پرانی تصویریں دیکھتے دیکھتی ہوں۔ ترس آتا ہے بیچارے پر، اتنی دولت ہے اور بات کرنے کو کوئی نہیں۔ فاطمہ باجی کی باتوں سے مجھے ان پر ترس نہیں بلکہ اپنے منصوبے کے لیے ایک نیا راستہ نظر آیا۔ ان کی تنہائی ہی میری سب سے بڑی طاقت بن سکتی تھی۔ میں نے ان کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ میں جان بوجھ کر ان کے راستے میں آتی۔ جب وہ باغ میں ٹہل رہے ہوتے تو میں پودوں کو پانی دینے لگتی۔ میں نے ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں ان کی پسند کے کھانے بناتی اور خود اپنے ہاتھوں سے ٹرے لے کر ان کے کمرے میں جاتی۔ شروع میں تو انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن دھیرے دھیرے برف پگھلنے لگی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلا دیتے تھے۔ ایک دن میں ان کے لیے چائے لے کر گئی تو وہ لائبریری میں بیٹھے تھے۔ میں نے چائے کی پیالی میز پر رکھی تو میری نظر ایک پرانی تصویر پر پڑی جس میں وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کھڑے تھے۔ بہت خوبصورت تھی آپ کی بیگم، میں نے ہمت کر کے کہا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ شاید انہیں کسی ملازمت سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، بہت خوبصورت تھی۔ اللہ نے جلدی واپس بلا لیا۔ آپ بہت اکیلا محسوس کرتے ہوں گے، میں نے لہجے میں ہمدردی بھر کر کہا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خالی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ میں اب صرف ایک خدمت گزار ملازمہ نہیں تھی، میں نے ان کی نفسیات سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کے سامنے اکثر اداس چہرے کے ساتھ کام کرتی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، نازیہ، تم کچھ دنوں سے پریشان لگ رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ کچھ نہیں صاحب، بس اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں تو دل گھبراتا ہے۔ تو انہیں اپنے ساتھ یہاں کیوں نہیں لے آتی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ حویلی میں اتنے کمرے خالی پڑے ہیں۔ میں نے روتے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے ہی دن میں اماں کو حویلی کے سرونٹ کوارٹر کے ایک صاف ستھرے کمرے میں لے آئے۔ یہ میرے منصوبے کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اب میں حویلی کا حصہ بن چکی تھی۔ میں نے انور صاحب پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں ان کی کتنی شکر گزار ہوں۔ میری خدمت گزاری اب عبادت کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کر اپنی جوانی کا جادو جگانا بھی شروع کر دیا۔ میں ان کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے دھیمے سروں میں گنگنانے لگی۔ کبھی ان کے قریب سے گزرتی تو میرے دوپٹے کی خوشبو انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگے تھے، اپنی پرانی یادیں، اپنے کاروبار کے قصے۔ میں ایک اچھی سامع بن کر ان کی ہر بات سنتی اور ان کی تنہائی کا ساتھی بننے کی کوشش کرتی۔ ایک شام وہ لان میں اکیلے بیٹھے خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری اداسی اور تنہائی تھی۔ میں نے ہمت کی اور ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ صاحب،
میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ ہمیشہ ایسے اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ عادت ہو گئی ہے نازیہ، میں نے اپنا سب سے بڑا داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ صاحب، اگر گستاخی معاف ہو تو ایک بات کہوں؟ ان کے اس بات میں سر ہلانے پر میں نے کہا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک ساتھی ہو تو تنہائی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ میرا یہ سوال ایک تیر کی طرح تھا جو سیدھا نشانے پر لگا۔ میرے سوال پر انور صاحب نے ایک لمبی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میرے چہرے پر اپنی تقدیر کا لکھا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آخرکار انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، نازیہ، اب شادی کی عمر نہیں رہی میری، کون مجھ جیسے بڈھے سے شادی کرے گی؟ یہ وہی جواب تھا جس کی مجھے توقع تھی۔ میں نے فوراً معصومیت سے کہا، ارے صاحب، آپ تو ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے، آج کل تو اتنے بوڑھے بوڑھوں کی شادیاں اتنی جوان لڑکیوں سے ہو جاتی ہیں۔ عمر میں کیا رکھا ہے، انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے، اور آپ سے اچھا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی جیسے میں نے شرم سے یہ بات کہی ہو۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی۔ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کون سی لڑکیاں ہیں جو بوڑھوں سے شادی کر لیتی ہیں؟ میں نے موقع غنیمت جانا اور شرما کر نظریں جھکائے رکھی۔ دھیمی آواز میں بولی، اگر مجھے آپ جیسا خیال رکھنے والا اچھے دل کا شخص ملے نا صاحب، تو میں تو 1 منٹ نہ لگاؤں شادی کرنے میں۔ غربت تو شاید میری تقدیر ہے، لیکن ایک اچھا اور عزت کرنے والا ساتھی مل جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے غربت کا ذکر کیا تاکہ ان کی ہمدردی حاصل کر سکوں۔ یہ کہنا تھا کہ جیسے میں نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر اٹھے اور میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس گھر کی تنہائی مجھے کھانے کو آتی ہے نازیہ، تم ٹھیک کہتی ہو۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تم اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے اللہ مجھے اولاد بھی دے دے، اتنی جائیداد ہے، اس کا کوئی وارث بھی تو ہونا چاہیے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر جیسے میرے دل کی مراد پوری ہو گئی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر شدید حیرانی اور ناقابل یقین کے تاثرات سجا لیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ایک نوکرانی ہوں صاحب، میری اتنی اوقات کہاں کہ میں آپ کی بیوی بن سکوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا ہنسے گی مجھ پر اور آپ پر بھی۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، انہوں نے مضبوطی سے کہا۔ مجھے تمہاری سادگی اور تمہارا خیال رکھنے والا انداز پسند ہے۔ مجھے جواب دو، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ میں نے آنسو بہاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس رات جب میں اپنی ماں کے پاس کوارٹر میں گئی تو خوشی سے میرے انگ انگ جھوم رہا تھا۔ میں نے بھاگتے ہوئے اماں کو یہ خوشخبری سنائی۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہے تو؟ اپنے باپ کی عمر کے آدمی سے شادی کرے گی، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی 2 بیویاں مر چکی ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی یہ سب سوچتے ہوئے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا، اماں، لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، انہوں نے ہی تو تمہیں یہاں رہنے کی جگہ دی ہے۔ خاک اچھے انسان ہیں؟ اماں چلائیں، تجھے اس کی دولت نے اندھا کر دیا ہے۔ میں اپنے جیتے جی اپنی جوان بیٹی کو ایک بڈھے کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں کل ہی صاحب سے بات کروں گی اور انہیں منع کروں گی۔ اماں کے انکار پر میرے اندر کا لالچ اور غصہ جاگ اٹھا۔ میں بھی اونچی آواز میں بولی، تم کچھ نہیں کرو گی، میں ان سے ہی شادی کر کے رہوں گی۔ ویسے بھی وہ بڈھا ہے، 2-4 سال بعد مر جائے گا، پھر یہ ساری دولت، یہ کوٹھی، سب کچھ میرا ہوگا۔ پھر میں تمہارا علاج بھی سب سے بڑے ہسپتال میں کرواؤں گی اور ہم عیش کریں گے۔ تھک گئی ہوں میں یہ غربت کی زندگی گزارتے۔ میری باتیں سن کر اماں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ اگلے دن اماں نے ہمت کر کے صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ چند ہی دنوں میں اماں کی مخالفت اور آنسوں کے باوجود ایک سادہ سی تقریب میں میرا نکاح انور صاحب سے ہو گیا۔ میں غربت کی گلیوں سے نکل کر اس عالیشان محل کی مالکن بن چکی تھی۔ ہر طرف نوکر چاکر تھے، میرے ایک اشارے پر ہر چیز حاضر ہو جاتی۔ لیکن جب رات کو وہ بڈھا میرا شوہر میرے قریب آتا تو مجھے اس سے شدید نفرت اور کراہیت محسوس ہوتی۔ میں نے اپنی روح کا سودا کر لیا تھا اور اب مجھے اس کی قیمت ادا کرنی تھی۔ حویلی کی مالکن بننے کے بعد میری زندگی یکسر بدل گئی۔ اب مجھے صبح سویرے اٹھ کر کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ فاطمہ باجی اور دوسری نوکرانیاں میرے ایک اشارے کے منتظر رہتی۔ الماریاں مہنگے کپڑوں اور زیورات سے بھری پڑی تھیں۔
میں گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سنوارتی اور اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ میں نے حویلی میں کچھ تبدیلیاں بھی کروانا شروع کر دی۔ پرانے پردے بدلوا دیے، نیا فرنیچر منگوایا۔ میں ہر چیز پر اپنی ملکیت کی چھاپ لگانا چاہتی تھی۔ انور صاحب مجھ پر بے انتہا مہربان تھے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے۔ میرے اندر ایک نئی شخصیت جنم لے رہی تھی، ایک ایسی شخصیت جو مغرور، سخت گیر اور بے رحم تھی۔ میں خاص طور پر پرانے ملازموں پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتی تھی تاکہ وہ یہ بھول جائیں کہ میں بھی کبھی ان میں سے ایک تھی۔ فاطمہ باجی جو کل تک میری رازداں تھی، اب میری آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے اسے لاؤنج کی صفائی پر ڈانٹا۔ یہ کیا طریقہ ہے صفائی کا؟ میں نے میز پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، جس پر گرد کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ تم لوگ کام چور ہو گئے ہو سب کے سب۔ فاطمہ باجی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ لیکن بیگم صاحبہ، میں نے تو ابھی… زبان مت لڑاؤ مجھ سے۔ میں چیخی، آئندہ سے تم صرف کچن کا کام کرو گی اور کپڑے دھو گی۔ حویلی کی صفائی کی ذمہ داری دوسری لڑکیاں سنبھالیں گی۔ یہ اس کے لیے ایک کھلی تذلیل تھی۔ وہ برسوں سے اس حویلی کی ہیڈ میڈ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ چپ چاپ سر جھکا کر چلے گئے۔ اس دن میں نے اپنی پرانی زندگی کا آخری رشتہ بھی توڑ دیا۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں اپنی ہی کمزوری اور احساس کمتری کو چھپا رہی تھی۔ میں اپنی ماں سے بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں سرونٹ کوارٹر سے حویلی کے کچے کمرے میں تو منتقل کر دیا تھا، لیکن اب مجھے ان کے پاس بیٹھنا بوجھ لگتا تھا۔ ایک دن میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ بیٹی، تو خوش تو ہے نا؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ تیرے چہرے پر وہ سکون نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ہر وقت غصے میں بھری رہتی ہے۔ اماں، آپ کو کیا پتا خوشی کیا ہوتی ہے؟ میں نے چڑھ کر کہا، آپ نے تو ساری زندگی غربت میں گزاری ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں بہت خوش ہوں۔ آپ بس اپنی دوا وقت پر لیا کریں اور آرام کریں۔ دولت میں سکون نہیں ہوتا نازیہ، انہوں نے اداسی سے کہا۔ سکون دل میں ہوتا ہے، اور تیرا دل مجھے بے چین لگتا ہے۔ ان کی باتیں مجھے زہر لگی۔ میں ان پر چیخنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے لیکچر دینا بند کر دیں، لیکن میں چپ چاپ وہاں سے اٹھائی۔ میں ان سے کیسے کہتی کہ میری بے چینی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سب کچھ تو پا لیا تھا، مگر اپنی روح کھو دی تھی۔ اکثر راتوں کو جب انور صاحب اپنی دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہے ہوتے تو میں کمرے سے نکل کر بالکنی میں آ کھڑی ہوتی۔ حویلی کا وسیع باغ چاندنی میں نہایا ہوتا، لیکن مجھے وہ باغ بھی ایک قید خانے کی طرح لگتا۔ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے جسم کو نہیں، میری روح کو چھوئے۔ میں نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی کا سودا کر لیا تھا، اور اب مجھے اس کی قیمت ہر لمحہ ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ ایک دن انور صاحب نے مجھ سے کہا، نازیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اکیلی گھبراتی ہو۔ حویلی بھی بہت بڑی ہے، میں نے سوچا کہ تمہاری اور حویلی کی حفاظت کے لیے کچھ نیا عملہ رکھا جائے، ایک نیا ڈرائیور اور ایک قابل اعتماد چوکیدار۔ میں نے بے دلی سے ہاں کر دی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ پر مزید پہرے بٹھا رہے ہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کا یہ فیصلہ میرے اس سونے کے پنجرے کا دروازہ کھولنے والا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے ایک ایسی تباہی کی طرف لے جانے والا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انور صاحب کے فیصلے کے مطابق اگلے ہی ہفتے نئے عملے کے لیے انٹرویو رکھے گئے۔ میں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی، لیکن انور صاحب نے اصرار کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں تاکہ اپنی پسند کا ملازم چن سکوں۔ لاؤنج میں امیدواروں کی ایک قطار لگی تھی۔ زیادہ تر ادھیڑ عمر اور کمزور سے لوگ تھے، جن کے چہروں پر خوشامد اور بیچارگی لکھی تھی۔ انور صاحب ان سے 2-4 سوال کرتے اور انہیں بھیج دیتے۔ میں بیزاری سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ دروازے سے توقیر اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے کمرے کی فضا بدل گئی۔ باقی امیدواروں کے برعکس اس کے کندھے جھکے ہوئے نہیں تھے اور اس کی چال میں ایک اعتماد تھا۔ وہ لمبا چوڑے شانوں والا ایک کسرتی نوجوان تھا۔ اس نے ایک سادہ لیکن صاف ستھرا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا۔ اس نے انور صاحب کو سلام کیا اور ان کی اجازت سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنے بارے میں بتاؤ، انور صاحب نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، میرا نام توقیر ہے، میں گاؤں سے آیا ہوں، فوج میں رہا ہوں، لیکن والد کی بیماری کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ اب وہ نہیں رہے تو روزگار کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کی تمام تر توجہ انور صاحب پر تھی۔ انور صاحب اس کی فوجی پس منظر سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اسے چند مزید سوالات کیے جن کے اس نے نہایت اعتماد اور ذہانت سے جواب دیے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جو اسے دوسرے نوکروں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ صرف ایک ملازم نہیں لگتا تھا، اس کی شخصیت میں ایک روب تھا۔ ٹھیک ہے، تم کل سے کام پر آ سکتے ہو، انور صاحب نے فیصلہ سنایا۔
توقیر نے شکریہ ادا کیا اور جانے کے لیے مڑا۔ جاتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس ایک لمحے میں اس کی آنکھوں میں نہ تو خوشامد تھی نہ خوف، بلکہ ایک عجیب سا تجسس تھا، جیسے وہ مجھے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے فوراً احترامہ نظریں جھکا لیں اور کمرے سے نکل گیا، لیکن وہ ایک لمحہ ہی میرے اندر طوفان برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے آنے سے حویلی کی فضا میں کوئی خاص تبدیلی تو نہیں آئی، لیکن میری اندر کی دنیا میں بھونچال آ گیا تھا۔ اب میری زندگی کا محور بدل گیا تھا۔ اب میں صبح اس انتظار میں اٹھتی کہ توقیر کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ وہ اپنے کام میں ماہر اور انتہائی پیشہ ور تھا۔ وہ کمگو تھا اور ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرتا، لیکن اس کی خاموشی اور اس کا خود پر قابو مجھے اس کی طرف اور بھی زیادہ کھینچتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت حویلی کے باہر گیٹ پر کچھ شور سنائی دیا۔ میں بلکنی میں آئی تو دیکھا کہ محلے کے کچھ لفنگے قسم کے لڑکے پرانے چوکیدار سے بحث کر رہے تھے۔ چوکیدار خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اتنے میں توقیر وہاں پہنچا۔ اس نے لڑکوں سے نہایت سکون سے بات کی۔ کوئی مسئلہ ہے بھائی؟ تم کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ ان میں سے ایک نے بدتمیزی سے کہا۔ توقیر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے صرف ایک قدم آگے بڑھایا اور سرد لہجے میں کہا، میں اس گھر کا محافظ ہوں۔ اگر تم لوگوں نے 1 منٹ کے اندر یہاں سے اپنی شکلیں گم نہیں کی تو میں پولیس کو بلانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی دھاک تھی کہ وہ لڑکے بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے کھسک گئے۔ میں اوپر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی قابلیت اور ہمت سے بے حد متاثر ہوئی۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھا، وہ ایک مرد تھا جو حفاظت کرنا جانتا تھا۔ میں نے اسے بات کرنے کے بہانے تراشنا شروع کر دیے۔ کبھی میں باغ میں ٹہلنے نکل جاتی اور اسے پھولوں کے بارے میں پوچھنے لگتی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ توقیر، یہ گلاب کا رنگ کتنا خوبصورت ہے نا؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میری آواز میں لگاوٹ ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، مجھے گلاب بہت پسند ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تمہیں کون سا پھول پسند ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور اس بار اس کی آنکھوں میں مجھے ایک ہلکی سی شرارت کی چمک نظر آئی۔ بیگم صاحبہ، میں ایک ملازم ہوں، میری پسند ناپسند سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کا یہ مختصر سا جواب اور اس کی آنکھوں کے وہ ایک لمحے کی چمک میرے دل میں ہزاروں امیدیں جگا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ خاموشی جلد ہی ٹوٹنے والی ہے۔ میں اب ایک ایسے خطرناک کھیل میں داخل ہو چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ توقیر کے ساتھ میرا آنکھ مچولی کا کھیل اب ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ ہمارے درمیان اب چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں معمول بن گئی تھیں۔ میں اسے ایسے کام سونپتی جن کے لیے اسے میرے کمرے یا میرے قریب آنا پڑتا۔ میں نے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے ہے اور اس کی ایک چھوٹی بہن ہے جو بہت بیمار رہتی ہے۔ اسے دل کی کوئی بیماری ہے۔ اس نے ایک دن اداسی سے بتایا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہوگا، بہت خرچ آئے گا۔ میں اسی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں کہ کچھ پیسے جوڑ سکوں۔ اس کی یہ کہانی سن کر میرا دل پسیج گیا۔ مجھے اس کی اور اپنی قسمت میں مماثلت نظر آئی۔ میں بھی تو اپنی ماں کے علاج کے لیے اس راستے پر نکلی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے اسے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بیگم صاحبہ، میں بھیک نہیں لے سکتا، میں محنت کر کے ہی اپنی بہن کا علاج کرواؤں گا۔ اس کے اس انکار نے میری نظر میں اس کی عزت اور بڑھا دی۔ وہ خوددار تھا، جو چیز میرے بوڑھے شوہر میں نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب یہ ساری دولت میری ہو جائے گی تو میں اس کی بہن کا علاج دنیا کے سب سے بڑے اسپتال میں کرواؤں گی۔ یہ خیال مجھے اپنے مقصد کے اور قریب لے گیا۔ ایک شام جب انور صاحب شہر سے باہر اپنے کسی کاروباری دوست کے پاس رات رکنے کے لیے گئے ہوئے تھے، مجھے اپنے سب سے بڑا قدم اٹھانے کا موقع مل گیا۔ میں نے توقیر کو عقبی باغ میں بلایا۔ وہ آیا تو اس کے چہرے پر پریشانی اور سوالات تھے۔ خیریت بیگم صاحبہ، آپ نے بلایا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں اب مزید یہ ڈرامہ نہیں کر سکتی توقیر۔ میں اس بوڑھے کے ساتھ ہر روز گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں۔ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، پھر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ آپ میرے صاحب کی بیوی اور اس گھر کی عزت ہیں۔ میں ایسا گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ صاحب مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے، میں نے بے بسی سے کہا۔ محبت گناہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تم میرے دل کی حالت نہیں سمجھتے؟ میں اس سونے کے پنجرے میں قید ہوں، کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں نے روتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، آپ بھی اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی بھی آپ پر دل ہار بیٹھے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ میری زندگی میں ہوں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ میری طرف بڑھا اور دھیمی آواز میں بولا، میرا ضمیر مجھے اپنے محسن سے بے وفائی کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا یہ بوڑھا شوہر۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اور لہجے کا زہر مجھے وہ سب کچھ بتا گیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے سامنے مسئلہ اور اس کا حل ایک ساتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے خود کو وفادار اور مجبور ظاہر کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک شیطانی بیج بو دیا تھا۔ وہ رات میں سو نہ سکی، توقیر کے ادھورے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، آپ کا یہ بوڑھا شوہر۔ اب مجھے اپنی محبت اور اپنی آزادی کے بیچ صرف ایک ہی دیوار نظر آ رہی تھی، اور وہ دیوار میرے شوہر انور صاحب کی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ قدرت کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ قدرت کو اپنے منصوبے کا حصہ بنانا ہے۔ میں نے انور صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانے کا عزم کر لیا، اور توقیر کی خاموش رضامندی نے میرے حوصلے کو اور بھی بلند کر دیا تھا۔ میں اب ایک ایسی قاتلہ بننے جا رہی تھی جو محبت کے نام پر اپنے ہی محسن کا خون کرنے والی تھی۔ میرے اندر کا مجرم اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، اور میں بے چینی سے صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو پوری طرح یقین دلا دیا تھا کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ اپنی محبت اور ایک بہترین زندگی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں اکثر اپنے پرتعیش کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے باتیں کرتی، انور صاحب نے اپنی زندگی جی لی ہے۔ میں خود کو تسلی دیتی، اب میری باری ہے۔ میں یہ جوانی اور خوبصورتی ایک بوڑھے بیمار شخص کے ساتھ دفن نہیں کر سکتی۔ توقیر اور میں ایک بہتر زندگی کے مستحق ہیں۔ یہ جواز میرے ضمیر کی آخری بچی کھچی آواز کو بھی خاموش کر دیتا تھا، اور پھر قدرت نے وہ موقع خود ہی میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ موسم بدل رہا تھا، اور ایک رات تیز بخار اور کھانسی نے انور صاحب کو آ لیا۔ ان کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ میں نے فوراً ایک بہترین بیوی کا کردار سنبھال لیا۔ میں رات بھر ان کے سرہانے بیٹھی ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی۔ اگلی صبح میں انہیں شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ ہسپتال لے گئی۔ توقیر گاڑی چلا رہا تھا۔ راستے میں انور صاحب نے کمزوری سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، نازیہ، تم میرا بہت خیال رکھتی ہو، میرے بعد اس گھر کا اور کاروبار کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر پریشان رہتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں آیا، بلکہ مجھے اپنے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ترغیب ملی۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا کہ انہیں سینے کا شدید انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس نے ایک لمبی سی پرچی پر کئی دوائیاں اور انجیکشن لکھ دیے۔ واپسی پر میں نے توقیر کو ایک بڑے میڈیکل اسٹور پر گاڑی روکنے کو کہا۔ میں نے خود جا کر ساری دوائیاں خریدی۔ جب میں دوائیوں کا پیکٹ لے کر گاڑی میں بیٹھی تو میری نظر ایک دوائی کی ڈبی پر پڑی۔ اس پر لکھی تاریخ تنسیخ پر نظر پڑتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ دوائی صرف ایک ہفتے بعد ایکسپائر ہونے والی تھی۔ میرے ذہن میں جیسے بجلی گوندی۔ یہ ایک اشارہ تھا، ایک ایسی موت جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا، ایک ایسا زہر جو زہر تھا بھی نہیں۔ میں گھر واپس آئی اور انور صاحب کو ڈاکٹر کی دی ہوئی باقی تمام دوائیاں وقت پر دینا شروع کر دی، سوائے اس ایک ڈبی کے۔ میں نے اسے چھپا کر رکھ دیا اور انتظار کرنے لگی۔ ان دنوں میں نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میری بیمار ماں سکینہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر میرے شوہر کی ذمہ داری کرتی اور میرے حق میں دعائیں کرتی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، صاحب کی حالت بہتر ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے، کسی اور ڈاکٹر کو بلا لیں۔ اماں فکر نہ کریں، میں نے سرد مہری سے جواب دیا۔ میں ان کے ڈاکٹر سے رابطے میں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کی وجہ سے ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ میں نے اپنی ہی ماں سے جھوٹ بولا جس نے مجھے ہمیشہ سچائی کا درس دیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اب میرے اصل کھیل کا وقت تھا۔ میں نے وہ ایکسپائر ہونے والی دوائی کی شیشے نکالی اور اسے دوسری دوائیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ اب ہر خوراک کے ساتھ میں ان کے جسم میں زہر اتار رہی تھی۔ ایک شام جب میں انہیں دوائی دے رہی تھی تو میں نے راہداری میں توقیر کو کھڑے دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظریں ملی۔ میں نے دوائی کا چمچ انور صاحب کے منہ کی طرف بڑھایا اور توقیر نے ایک ہلکی سی گردن ہلا کر اپنی نظریں پھیر لی۔ اس کا یہ اشارہ میرے لیے حتمی منظوری تھی۔ پہلے 2 دن تو کوئی خاص فرق نہ پڑا، لیکن تیسرے دن سے ان کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا، انہیں عجیب طرح کے دورے پڑنے لگے۔ وہ کراہتے اور بے چینی سے بستر پر پہلو بدلتے۔ میں ظاہری طور پر روتی اور ان کی حالت پر افسوس کرتی، مگر اندر سے میرا دل ہر لمحہ ان کی موت کے قریب ہونے پر خوش ہوتا۔ آخری رات ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ان کی آنکھیں چھت پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سمجھ اور خوف کی جھلک نظر آئی، جیسے وہ سمجھ گئے ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
انہوں نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا، مگر میرے اندر کا شیطان مسکرا رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب ان کی سانسوں کی آواز مدھم پڑنے لگی۔ انہوں نے آخری بار ہچکی لی اور ان کا جسم ساکت ہو گیا۔ کمرے میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ وہ مر چکے تھے۔ میں کچھ دیر ساکت بیٹھی انہیں دیکھتی رہی۔ آزادی کا احساس میرے پورے وجود پر حاوی ہو رہا تھا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا، اپنے بال بکھیرے، کپڑوں پر سلوٹیں ڈالیں اور پھر اپنے پورے وجود کی طاقت کو جمع کر کے ایک دل خراش چیخ ماری جو حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے کامیاب اداکاری کا آغاز ہو چکا تھا۔ میری دل خراش چیخ نے حویلی کے سکوت کو توڑ دیا تھا اور چند ہی لمحوں میں سارا عملہ میرے کمرے کے باہر جمع تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ سب اندر داخل ہوئے تو مجھے میرے شوہر کی بے جان لاش پر گر کر روتے پیٹتے پایا۔ میری اداکاری اتنی بے مثال تھی کہ پتھر دل بھی موم ہو جائے۔ فاطمہ باجی اور دوسری نوکرانیوں نے مجھے سنبھالا اور میں چیخ چیخ کر کہتی رہی، مجھے میرے مالک کے پاس جانے دو، میں ان کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ اللہ نے میرا سہارا چھین لیا۔ اگلے چند دن حویلی میں سوگ اور افراتفری کا عالم رہا۔ انور صاحب کی کچھ دور دراز کے رشتہ دار جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، گدھوں کی جائیداد کی بو سونگھتے ہوئے آن پہنچے۔ ان میں سے ایک انور صاحب کی کزن سریا بیگم خاص طور پر بہت تیز تھی۔ وہ ہر چیز کو شک کے نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے تعزیت کرتے ہوئے میرے کان میں کہا، بڑی جلدی چلے گی بھابھی تمہاری قسمت۔ انور بھائی تو پچھلے مہینے تک بالکل ٹھیک تھے۔ ان کے لہجے کا طنز مجھ سے چھپا نہ رہ سکا، لیکن میں نے صرف آنسوں سے جواب دیا۔ میں نے خود کو عدت کے نام پر کمرے تک محدود کر لیا۔ یہ میری حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ ایک غمزدہ ٹوٹی ہوئی بیوہ کے کردار میں رہ کر ہی میں ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر رہ سکتی تھی۔ اس تمام عرصے میں توقیر ایک مضبوط ستون کی طرح سب کچھ سنبھالے ہوئے تھا۔ کفن دفن کے انتظامات سے لے کر آنے والے لوگوں کو سنبھالنے تک وہ ہر کام ایک ماہر منتظم کے طور پر کر رہا تھا۔ سریا بیگم نے اس پر بھی طنز کیا، واہ بھائی، نوکر ہو تو ایسا وفادار، مالک کے مرتے ہی گھر کا مرد بن بیٹھا۔ لیکن توقیر نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ 40 دن گزر گئے۔ حویلی پر چھائے موت کی پرچھائیاں دھیرے دھیرے چھٹنے لگی۔ رشتہ دار بھی مایوس ہو کر ایک ایک کر کے واپس لوٹ چکے تھے۔ ایک دن وکیل صاحب کا فون آیا۔ وہ وصیت پڑھ کر سنانے کے لیے حویلی آ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ وکیل صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سریا بیگم بھی جانے کہاں سے دوبارہ اٹپکی تھی۔ میں سفید جوڑے میں ملبوس، چہرے پر غم کے تاثرات سجائے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وکیل صاحب جو ایک سنجیدہ اور قابل احترام شخص لگ رہے تھے، میری طرف ہمدردی سے دیکھا۔ بیگم صاحبہ، اللہ آپ کو صبر دے۔ انور صاحب ایک عظیم انسان تھے۔ انہوں نے وصیت پڑھنا شروع کی۔ ابتدائی چند سطروں میں کچھ خیراتی اداروں کے لیے احتیاط کا ذکر تھا۔ پھر فاطمہ باجی اور ایک پرانے مالی کے لیے پینشن مقرر کی گئی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ پھر وکیل صاحب نے گلا صاف کیا اور وصیت کا آخری اور سب سے اہم حصہ پڑھنا شروع کیا۔ میں انور علی اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام جائیداد کی واحد وارث میری اہلیہ نازیہ انور ہوں گی۔ انہوں نے میری زندگی کے آخری دنوں میں جس محبت اور خلوص سے میری خدمت کی ہے، میں اس کے لیے ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ سنتے ہی سریا بیگم نے ایک چیخ ماری، یہ نہیں ہو سکتا، یہ وصیت جھوٹی ہے، اس لڑکی نے میرے بھائی پر جادو کیا ہے۔ وکیل صاحب نے سختی سے کہا، بیگم، یہ وصیت قانونی طور پر تصدیق شدہ ہے، آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ سریا بیگم بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور کانپتے آواز میں کہا، انہوں نے مجھ جیسے غریب پر اتنا کرم کیا، میں اس لائق کہاں تھی؟ اندر سے میرا پورا وجود خوشی سے رقص کر رہا تھا۔ میں جیت گئی تھی۔ وکیل کے جانے کے بعد حویلی میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب میں صرف نام کی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں مالکن تھی۔ میں نے اپنا پہلا حکم سریا بیگم کو حویلی میں داخل ہونے سے روکنے کا دیا۔ پھر میں نے فاطمہ باجی کو بلایا اور اسے معمولی سی غلطی پر ڈانٹ کر کچن کے کاموں تک محدود کر دیا۔ میں ہر اس شخص سے بدلہ لے رہی تھی جس نے کبھی مجھے کمتر سمجھا تھا۔ اب جب سب کچھ میرے نام تھا اور رکاوٹ دور ہو چکی تھی، میں اپنی زندگی کا آخری ادھورا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں توقیر کو اپنانا چاہتی تھی۔ ایک رات میں نے اسے باغ میں بلوایا۔ وہ آیا اور ہمیشہ کی طرح احترام سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ توقیر، میں نے نرمی سے کہا، اب انتظار ختم ہوا، ہر چیز ہماری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم جلد از جلد نکاح کر لیں۔ لیکن اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے ایک عجیب سی پریشانی اور ہچکچاہٹ نمودار ہوئی۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صاحب کو گزرے بھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، لوگ کیا باتیں بنائیں گے؟ اس کا جواب سن کر مجھے دھچکا لگا۔
لوگوں کی پرواہ میں نے کب کی تھی؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ پھر بولا، لیکن آپ اس حویلی کی مالکن ہیں اور میں غریب نوکر، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ جس شخص کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے اپنا آخری پتہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے قریب گئی اور کہا، تم نوکر تھے توقیر، اب تم اس جائیداد کے مالک بنو گے۔ میرے شوہر، یہ سب کچھ، یہ حویلی، یہ دولت، سب تمہارا ہوگا۔ کیا تم اب بھی سوچنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے مڑ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ دولت کی چمک اس کے تمام اصولوں اور بہانوں کو مان کر دے گی۔ توقیر کی غیر متوقع ہچکچاہٹ نے میرے اندر شک اور خوف کے بیج بو دیے تھے۔ 2 دن تک اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ حویلی میں اپنے کام کرتا رہا لیکن مجھ سے نظریں چراتا رہا۔ یہ خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا اور اب میرا انعام ہی مجھ سے دور بھاگ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے اپنی اسٹڈی روم میں بلوایا، وہی کمرہ جہاں کبھی انور صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ میں ان کی بڑی سی کرسی پر بیٹھی تھی، ایک مالکن کی طرح۔ جب وہ اندر آیا تو میں نے اسے سامنے کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تمہیں سوچنے کا وقت دیا تھا توقیر، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا وقت ضائع مت کرو، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اس نے گہری سانس لی، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے میرے بارے میں غلط سوچا۔ میں آپ کی دولت کا بھوکا نہیں ہوں۔ میں تو صرف اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ دنیا آپ پر انگلیاں اٹھائے گی، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کے الفاظ میرے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھے۔ میرا سارا شک، سارا خوف دھل گیا۔ میں کرسی سے اٹھی اور اس کے پاس گئی۔ مجھے معلوم تھا توقیر، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میں نے سوچا، اس کی ہچکچاہٹ واقعی اس کے خلوص کی نشانی تھی۔ وہ میری دولت کا نہیں بلکہ میرا طلبگار ہے۔ اب مجھے نکاح میں ایک دن کی بھی تاخیر گوارا نہیں تھی۔ ہم نے سادگی سے، خاموشی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن میں نے حویلی کے تمام نوکروں کو اضافی پیسے دے کر ایک دن کی چھٹی پر بھیج دیا۔ میں نے بہانہ یہ بنایا کہ میں پورے گھر میں جراثیم کو شف سپرے کروا رہی ہوں۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں گئی تاکہ انہیں اپنے فیصلے کے بارے میں بتا سکوں۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں توقیر سے نکاح کر رہی ہوں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نازیہ، یہ تو کر، وہ کامتی آواز میں بولی۔ ابھی تیرے شوہر کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی۔ ہوس نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اماں بس کرو، میں چلائی۔ تم ہمیشہ میری خوشیوں کی دشمن کیوں بن جاتی ہو؟ میں غصے سے دروازہ پٹخ کر باہر نکل آئی۔ یہ میری ان سے آخری ملاقات تھی۔ شام کے وقت حویلی کے مرکزی لاؤنج میں، جہاں کبھی انور صاحب کی تصویر آویزاں تھی، میرا نکاح توقیر سے پڑھایا گیا۔ جب میں نے قبول ہے کہا تو میری آواز اعتماد اور فتح کے نشے سے سرشار تھی۔ میں نے آخرکار وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جو میں چاہتی تھی، دولت، طاقت اور محبت۔ نکاح کے فوراً بعد مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہو گئے۔ حویلی میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کو سجایا تھا جو کبھی انور صاحب کا تھا اور اب میرا تھا۔ میں نے ہر کونے میں تازہ گلاب اور موتیا کے پھول رکھے۔ میں نے سب سے مہنگا روسی جوڑا زیبتن کیا اور دلہن بن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میرا عکس مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ غربت کی ماری نازیہ مر چکی تھی۔ اب آئینے میں ایک ملکہ کھڑی تھی جس نے اپنی تقدیر خود لکھی تھی۔ میں سیج پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل خوشی اور بے قراری کے ملے جلے جذبات سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور توقیر اندر داخل ہوا۔ وہ شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نازیہ، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں شرما گئی۔ پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مالکن، آج رات آپ کے لیے ایک ایسا سرپرائز لایا ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میری خوشی کے انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا شاید اس نے میرے لیے کوئی قیمتی ہار خریدا ہوگا یا کہیں گھومنے جانے کا منصوبہ بنایا ہوگا۔ میں نے خوشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لیکن کیا سرپرائز ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے یہ گھونگھٹ تو اٹھا لوں، اس نے محبت سے کہا اور آہستہ سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور میری دنیا تاریک ہو گئی۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ میرے سامنے توقیر کے پیچھے 2 قوی ہیکل اجنبی مرد کھڑے تھے جن کی آنکھیں مجھے ایسے گھور رہی تھیں جیسے کوئی کسائی اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ کمرے کا دروازہ ان کے پیچھے بند تھا اور اس کے بند ہونے کی آواز میرے لیے کسی پھانسی کے پھندے کے کسنے جیسی تھی۔ یہ وہی منظر تھا جو میری کہانی کا نقطۂ آغاز تھا اور اب میں جانتی تھی کہ یہ میری کہانی کا اختتام بھی ہے۔ یہ کون ہے توقیر؟ میری آواز خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ انہیں کہو کہ فوراً یہاں سے نکل جائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟
توقیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر سجی محبت بھری مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ برف جیسی سرد مہری اور شدید نفرت نے لے لی۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ آگ کے شعلے دہک رہے تھے۔ اس نے ایک ایسی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا جس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ بدتمیزی؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ بدتمیزی تو اس دن شروع ہوئی تھی جس دن آپ نے اپنے محسن اور شوہر کو دھوکہ دینے کا سوچا تھا۔ نمک کھا کے نمک حرامی تو آپ نے کی تھی مالکن۔ آج بدتمیزی نہیں بلکہ حساب کا دن ہے۔ اس کے الفاظ کسی تیزاب کی طرح مجھ پر گرے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کس حساب کی بات کر رہی ہو تم؟ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ ان سب کو لے کر ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں فتح کا غرور اور میری بے بسی پر ترس شامل تھا۔ پولیس؟ مالکن، پولیس تو پہلے یہاں موجود ہے۔ اس نے ان دو اجنبی مردوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکالا۔ انسپکٹر احمد، کرائم برانچ۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی میں توقیر کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ تم پولیس کے مخبر تھے؟ مخبر نہیں، وفادار، اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ انور صاحب میرے لیے صرف مالک نہیں، باپ جیسے تھے۔ انہوں نے مجھے تب سہارا دیا جب میرا کوئی نہیں تھا۔ میں نے گاؤں سے بھاگ کر یہاں پناہ لی تھی۔ انہوں نے نہ صرف مجھے نوکری دی بلکہ میری بہن کی بیماری کا سن کر اس کے علاج کا سارا خرچہ اٹھانے کا وعدہ بھی کیا۔ اور تم نے اسی فرشتہ صفت انسان کو مار ڈالا۔ اس کا ہر لفظ میرے چہرے پر ایک تمانچے کی طرح پڑ رہا تھا۔ میری محبت، میرے خواب، سب کچھ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ تمہاری بہن، وہ سب جھوٹ تھا۔ میری بہن کی بیماری سچ تھی لیکن تمہارے لیے میری محبت جھوٹ تھی۔ میں نے پہلے دن سے تمہاری آنکھوں میں لالچ اور بے وفائی دیکھ لی تھی۔ میں بس ثبوت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں غصے اور بے بسی سے پاگل ہو رہی تھی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ تم بھی میرے ساتھ اس سب میں برابر کے شریک تھے۔ میں شریک تھا؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ میں تو بس تمہارے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا، تمہارے جال میں شکار بننے کا ناٹک کر رہا تھا تاکہ تم اپنے انجام تک پہنچ سکو۔ لیکن ثبوت تو مجھے چاہیے ہی نہیں، ثبوت تو تم خود دو گی۔ اس نے انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر احمد نے آگے بڑھ کر کہا، نازیہ بی بی، آپ پر اپنے شوہر انور علی کے قتل کا الزام ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں چیخی۔ وہ بیماری سے مرے تھے۔ توقیر نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیماری سے یا اس ایکسپائر دوائی سے جو تم نے جان بوجھ کر انہیں دی تھی تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں؟ بولو نازیہ، بولو سچ۔ اس کے لہجے کے دباؤ اور پکڑے جانے کے خوف نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ میں نے جوش میں آ کر سب کچھ اگل دیا۔ ہاں، میں نے پوری طاقت سے چلایا۔ ہاں، میں نے مارا اسے، میں نے ہی دیا اسے زہر، کیونکہ وہ بوڑھا میری جوانی اور میری محبت کے راستے میں آ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی تھی اور تم میرے ساتھ تھے۔ جیسے ہی میں نے یہ اقرار کیا، انسپکٹر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا وائس ریکارڈر نکالا اور بٹن دبا کر اسے بند کر دیا۔ شکریہ، ہمیں آپ کے اقبال جرم کی ہی ضرورت تھی۔ میرے پیر لڑکھڑا گئے اور میں فرش پر گر پڑی، لیکن ابھی سب سے بڑا طوفان آنا باقی تھا۔ توقیر میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور میرے کان میں سرگوشی کی۔ اور جس دولت کے لیے تم نے یہ سب کیا، اس کا سب سے بڑا لطیفہ تو سنتی جاؤ۔ وہ دولت کبھی تمہاری تھی ہی نہیں۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انور صاحب کی پہلی بیوی مری نہیں تھی، انہوں نے اسے طلاق دی تھی اور ان دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا جو اب جوان ہے۔ انور صاحب کو تمہاری نیت پر پہلے دن سے شک تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کمال اور وکیل صاحب کے ساتھ مل کر یہ سارا جال بچھایا تھا۔ وہ وصیت جو وکیل نے پڑھی تھی وہ جعلی تھی۔ وہ اس ڈرامے کا حصہ تھی جو تم جیسی لالچی عورت کو بے نقاب کرنے کے لیے رچایا گیا تھا۔ ان کی اصل وصیت کے مطابق ان کی ساری جائیداد ایک ٹرسٹ اور ان کے اکلوتے بیٹے کے نام ہے۔ تمہیں اس حویلی کی ایک اینٹ بھی نہیں ملنے والی۔ یہ آخری ضرب تھی جس نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا۔ مجھے ایک ہی لمحے میں احساس ہوا کہ میں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ میری محبت ایک دھوکہ تھی، میری دولت ایک سراب تھی اور میرا جرم ایک ناقابل معافی حقیقت۔ پولیس کی خاتون اہلکار نے مجھے ہتھکڑی لگائی۔ جب وہ مجھے میرے عروسی جوڑے میں کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے جا رہی تھے تو میری نظر راہداری کے آخر میں ماں کے کمرے پر پڑی، جس کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر سے نرس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ مجھے جیل کی ٹھنڈی کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد ایک سپاہی نے آ کر مجھے بتایا کہ میری ماں کا میری گرفتاری کی خبر سن کر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا ہے۔ کئی دن بعد توقیر مجھ سے جیل میں ملنے آیا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اس نے سرد مہری سے جواب دیا، انصاف کے لیے، اور تمہیں یہ سبق سکھانے کے لیے کہ جو عورتیں دولت کے لیے وفاداریاں بدلتی ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔
وہ مڑا اور ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس رات میں اس تاریک کوٹری میں اکیلی تھی۔ نہ دولت تھی، نہ محبت، نہ ماں، اور نہ ہی آزادی۔ میرے پاس صرف میرے کیے ہوئے گناہوں کا بوجھ تھا اور ان گنت راتیں جو مجھے ان کے کفارے میں رو رو کر گزارنی تھی۔ میری کہانی کا سبق یہ ہے کہ میں نے اپنی تقدیر خود لکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ دوسروں کی زندگیوں پر لکھی گئی تقدیر کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔